बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरठ न्यूज़ के प्रोग्राम पिन पॉइंट में मैं हूं जावेद कमेना। आज हम सिर्फ दो इश्यूज़ के ऊपर बात करेंगे और दोनों मुताबिकत रखती हैं जो ख़बरें मैं आपको दूंगा। एक तो ख़बर नहीं है, वो तो रूटीन की ख़बर है, सबने देखी होगी, और जो दूसरी ख़बर है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है, लेकिन वो इसके साथ मुंसलिक है। तो इससे पहले गुजारिश करनी थी कि चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। इमरान खान साहब की जो कल की तकरीर है, जो उन्होंने अपना वर्चुअल खिताब रोज़ करते हैं अपने लॉन्ग मार्च के लिए, उसमें एक बात की थी, वो कल खैर मेरी नज़र से गुज़री, उस पर बात करेंगे। और फिर ये कि शहबाज शरीफ साहब जब कल पाकिस्तान के लिए रवाना होने लगे थे, तो उस वक़्त उससे पहले 2 घंटे की मुलाकात हुई है उनकी मियां नवाज शरीफ साहब के साथ और मरीम नवाज साहिबा के साथ। उस 2 घंटे की मुलाकात के अंदर आखिरी और हतमी क्या फ़ैसला हुआ है? सबसे पहले खान साहब की जो स्पीच थी कल की, खिताब था, वो मैंने कल हमारी जो वेबसाइट है न्यूज़ की, meritnews.tv, उस पे मैंने थोड़ी सी सरसरी सी नज़र पड़ी। लेकिन आज सुबह जब मैंने अपना मेरिट न्यूज़ जो हमारा अखबार है, तो मैंने ज़रा तफसील से उसका मुताला किया। उसमें एक तो उन्होंने जो आज की लीडिंग न्यूज़ थी वो यही थी कि खान साहब कह रहे हैं कि जी मेरिट पर ये आर्मी चीफ़ की तैनाती नहीं कर सकते। ज़रा अल्फाज पे गौर कीजिएगा, मेरिट पर तैनाती नहीं करेंगे। आपने ये लफ्ज़ अभी गौर से याद रखना है। मैं आगे चल के बताता हूँ कि कल की मुलाकात के अंदर फ़ैसला क्या हुआ है। और साथ ये कहा कि जी नवाज शरीफ साहब जो हैं, वो आर्मी चीफ़ लगाना चाहते हैं जो उनकी करप्शन या उनकी चोरी को सँभालने के लिए उनकी मदद करे, उनको तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम करे। तीसरा, उन्होंने लॉन्ग मार्च के हवाले से कहा कि डॉक्टर्स ने कहा है कि 6 हफ़्ते और आराम करना पड़ेगा। अच्छा, अब मेरा ख़्याल एक-एक करके इस चीज़ के ऊपर थोड़ा-सा डिस्कस कर लेते हैं। मुझे समझ नहीं आई, हो सकता है आपको समझ आए, तो ज़रा कमेंट्स के अंदर मुझे भी बता दीजिएगा। 6 हफ़्ते डॉक्टर्स ने आराम का मशवरा दिया है, जबकि दूसरी तरफ उनके वज़रा और ख़ुद खान साहब ये फरमा चुके हैं कि 18 या 19 तारीख को ये लॉन्ग मार्च इस्लामाबाद पहुँचेगा। इस्लामाबाद नहीं, पिंडी। इसके ऊपर भी मैं आता हूँ कि पिंडी क्यों, और उसके बाद फिर वो पुराने दौर में गाड़ियों बसों के ऊपर लिखा था ना, बरास्ता फ़लाँ फ़लाँ, तो इस्लामाबाद लेकिन बरास्ता पिंडी। अच्छा, अगर डॉक्टर्स ने 6 हफ़्ते आराम का मशवरा दिया है, तो फिर लॉन्ग मार्च की क़यादत 18-19 तारीख को आपने इस्लामाबाद या पिंडी में कैसे करनी है? ये कुछ समझ नहीं आई मुझे, कि एक तरफ डॉक्टर आपको ये कह रहा है कि आपने आराम करना, और दूसरी तरफ आप आज 12 दिसंबर हो गई है, तो 1 हफ़्ते के बाद आप लॉन्ग मार्च को ज्वाइन भी करेंगे। तो या डॉक्टर्स झूठ बोल रहा है या फिर आप झूठ बोल रहे हैं। तो अच्छा, अब ये है कि मेरिट पर आर्मी चीफ़ तैनात नहीं करेंगे, इस बात के ऊपर आते हैं। ये खान साहब ने कल के खिताब में कहा है। वो मैं भी प्रोड्यूसर साहब से रिक्वेस्ट भी करूँगा कि वो हमारा आज का जो अखबार है उसका मेन पेज वो उसके अंदर चलाएँ, ताकि आपको उसमें, बल्कि सारे न्यूज़पेपर के अंदर है, और नवाज शरीफ की मदद करेगा। अच्छा जी, माज़ी में जितने भी आर्मी चीफ़ मियां नवाज शरीफ साहब ने या दीगर जमातों ने लगाए हैं, उनकी कितनी मदद की इन्होंने? आप अभी दूर ना जाएं, आपके दौर में ही बात कर लेते हैं। जनरल बाजवा साहब को तैनात भी मियां नवाज शरीफ साहब ने किया, और उसके बाद मियां नवाज शरीफ साहब जो हैं वो अपनी बेटी और अहलिया समेत और पूरे ख़ानदान समेत जो हैं वो मुल्क से बाहर बैठे हुए हैं। ये मदद हुई उनकी, और ये उनकी करप्शन को तहफ़्फ़ुज़ मिला, ये चोरी को तहफ़्फ़ुज़ मिला बकौल खान साहब के। यानी दूसरों वो को हर दफ़ा हर बार तनकीद करनी है, और चोरी से कम, करप्शन से कम बात नहीं करनी। अपने साथी और अपने घर से जो मर्ज़ी चोरी और डकैती और पता नहीं क्या-क्या होता फिरे, उस पर हमें कोई फ़िक्र ही कोई नहीं, ना हम बात करेंगे, क्योंकि वो तो सारे नेक हैं। तो कोई एक रेफ़रेंस दे दें ना खान साहब, कोई पिछले दौर हुकूमत का कोई एक रेफ़रेंस दे दें, जिसमें बड़ा वाज़ेह हो कि जितनी भी उस वक़्त की आपके दौर की अपोज़िशन और आज की हुकूमत है, इनकी चोरी किस आर्मी चीफ़ ने बचाई है, किसने करप्शन इनको तहफ़्फ़ुज़ दिया है, कौन सी करप्शन है, कौन सी करप्शन आप साबित कर चुके हैं।
کتنی ریکوری کر چکے ہیں. جب کچھ بھی نہیں ہے تو پھر صبح شام یہ شور کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ آپ یقین کیجئے کہ میں نے آج صبح ناشتہ کرتے ہوئے گھر میں یہ بات کی کہ جتنے اعتماد کے ساتھ خان صاحب جھوٹ بولتے ہیں. میں نے اس پر کالم بھی لکھا تھا اور 3-4 روز پہلے، اور اس کو عنوان میں نے یہ لکھا تھا، اور عنوان بڑا ہٹ کے تھا کہ اپنے بچوں کو، والدین اپنے بچوں کو بد اخلاق بنائیں. اور اس کے اندر پھر میں نے ایویڈنس کے ساتھ جو میرے اپنے ساتھ ہوا، میرے اپنے سرکل کے اندر، وہ میں نے واقعات اس کے اندر لکھے تھے. تو آج میں صبح گھر بھی بات کر رہا تھا، میں نے کہا جتنے یقین کے ساتھ، جتنے اعتماد کے ساتھ، کانفیڈنس کے ساتھ خان صاحب جھوٹ بولتے ہیں، میرا خیال ہے یا تو ہمیں بھی جھوٹ بولنا چاہیے یا پھر عوام کو چاہیے کہ وہ اس جھوٹ کے اوپر یقین نہ کریں. دونوں میں سے ایک کام اب لازمی ہوگا. دونوں میں سے ایک کام ہوگا، یا ہم بھی جھوٹ بولیں گے اور دبا کے بولیں گے اور انتہائی اعتماد کے ساتھ بولیں گے، یا پھر عوام جو ہے وہ جھوٹ اور جھوٹے بیانی کے پیچھے نہیں لگے گی. اب بات کرتے ہیں کہ جو آخری 2 گھنٹے کی ملاقات تھی جس میں مریم نواز صاحبہ بھی موجود تھیں، وہ کیا ہوئی. اور وہ اب یہ پچھلی بات کے ساتھ آپ نے اس کو ذرا کمپیریزن کرنا ہے اس کا. میاں صاحب نے 2 ٹوک کہا ہے کہ جو سب سے سینئر جرنیل ہیں ان کو آرمی چیف لگانا ہے، کیونکہ ماضی میں نیچے سے اوپر لاتے رہے ہیں اور اس کا آپ کے سامنے ہی ہے، آج تک ان کو خمیازہ بھگتنا پڑا ہے. اس دفعہ وہ بھی اسٹریٹجی چینج کر رہے ہیں. ایک تو شہباز شریف صاحب کو ذرا میاں صاحب نے دلیر کر کے بھیجا ہے، پوری طرح دلیر کر کے، کہ اگر ذرا بھی ہم لوز کھیلیں گے تو مارے جائیں گے سیاسی طور پہ، تو اس لیے لوز نہیں کھیلنا، ڈرنا نہیں ہے. اگر آپ اس سے پچھلا جو دورہ تھا لندن کا وہ بھی اگر ملاحظہ کریں تو اس کے بعد آتے ساتھ ہی وزیر اعظم صاحب نے بڑی دھواں پریس کانفرنس کی تھی اور لمبی چوڑی پریس کانفرنس کی تھی، جس میں کافی حد تک انہوں نے بولتی بند کر دی تھی ان کی. تو ابھی بھی ان کو ایک تھپکی دے کے بھیجا گیا کہ خود سے ہمیں اٹھا کے پھینک دیں. ہم نے حکومت چھوڑنی نہیں ہے، اپنا ٹائم پورا کرنا ہے جو حکومت کا ہے، کیونکہ سیاسی لحاظ سے یہی ہمیں سوٹ کرتا ہے کہ ہم اپنا وقت پورا کریں، جو ایک آئینی لحاظ سے ایک مدت بنتی ہے. اور سب سے اہم جو فیصلہ تھا وہ یہ ہوا تھا کہ میرٹ کے اوپر کرنا ہے. اب خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ میرٹ پر نہیں کریں گے، میاں صاحب کہہ رہے ہیں کہ میرٹ پر کرنا ہے. اور اچھا میرٹ کیا ہے، چلیں اس بات کے اوپر آ جاتے ہیں. میرٹ یہ ہے کہ جو سب سے سینئر جرنیل ہیں ان کو آرمی چیف بنا دیں. اچھا سب سے سینئر جرنیل کون ہے؟ جنرل عاصم منیر. تو اس پر خان صاحب کی جان کیوں نکلتی ہے؟ اس پر ان کو ابھی سے متنازع کیوں بنانا چاہ رہے ہیں؟ وہ لگتے ہیں نہیں لگتے، حکومت لگاتی ہے نہیں لگاتی، اس کا تو ابھی فائنل نہیں ہوا نہ فیصلہ ہوا ہے. لیکن جنرل عاصم منیر صاحب کے نام پہ خان صاحب کی جان کیوں نکلتی ہے؟ اپنی بات کے اوپر ٹھہریں، کل کی بیان کے اوپر ٹھہریں کہ جی میرٹ پر تو ٹھیک ہے، میرٹ پہ کرتے ہیں جی، وہ آپ کی یہ بات بھی پوری ہوگی، میرٹ پہ کرتے ہیں. جو سب سے سینئر جرنیل ہیں ان کو آرمی چیف لگا دیتے ہیں. اس پہ آپ نے متفق رہنا ہے، نہیں رہ سکتے آپ. کیوں کہ جب وہ DGIS تھے تو آپ کے گھر کی چوری جو تھی وہ انہوں نے سب سے پہلے بتائی تھی آپ کو. انہوں نے کہا تھا کہ عشا بی بی کرپشن جو ہے نا وہ کر رہی ہیں اور عثمان گزار اس کے ساتھ ملوث ہے. پنجاب حکومت آپ کی پوری کرپشن کے اندر ملوث ہے، اور اس سے آپ کا کیا ہوگا. انہوں نے تو نیک نامی کی وجہ سے اور ان کی ایک نیک نامی کو برقرار رکھنے کے لیے بات کی تھی کہ کل کو پنجاب کے اندر جو ہے وہ سبکی ہوگی، اس پر کنٹرول کریں. نتیجہ کیا نکلا کہ آپ نے باجوہ صاحب سے کہہ کے ان کو تبدیل کروا دیا. DGIS جب تھے تو تبدیل کروا دیا. یہ میرٹ تھا اس وقت آپ کا بھی. آج اگر وہ میرٹ پہ لگانا چاہتے ہیں نا تو لگانے دیں. اب یہ ہے کہ جو خبر آ رہی ہے کہ 3 نام منیمم 3 نام آئیں گے اور میکسیمم 6 نام. اور اگر 3 آتے ہیں تو اس میں جو خان صاحب کے فیورٹ جنوبی پنجاب وہ ہیں، وہ تو فارغ ہو جائیں گے. ان کو تو ویسے یقین بھی ہے کہ میں کہیں سٹینڈ نہیں کر رہا انٹل انلیس کے کوئی انارکی نہ پھیل جائے، انٹرونشن نہ ہو، کوئی انٹروین نہ کر دے آرمی. اس میں کوئی شک نہیں ہے، پاکستان میں کچھ بھی ممکن ہے. میں نے کل کے ولاگ میں بھی کہا تھا کہ جناب باجوہ صاحب نے الوداعی ملاقاتیں اور کھانے شروع کر دی ہیں، لیکن کیا پتہ ہے ان ٹائم اور آخر پہ جا کے یہ اتنی انارکی پھیلا دیں، ملک کے اندر اتنا وہ فساد برپا کر دیں جس طرح کہ ان کا پلان پنڈی کا ہے. پنڈی کیوں ہے بھائی؟ میں نے ابھی بھی بات کی آپ سے کہ براستہ پنڈی اسلام آباد جانا ہے. وہ حکومت کو تو تھریٹ ہی نہیں کر رہے. حکومت کو تھریٹ کرنا ہوتا تو نام اسٹیبلشمنٹ کے لوگوں کا لیتے ہیں، نام آرمی کے افسران کا لیتے ہیں. وہ تھریٹ ان کو کر رہے ہیں. کیوں کر رہے ہیں کہ جی وہ لے کے آئے ہیں. اچھا لے کے آئے ہیں
جو تحریک عدم اعتماد تھی انہوں نے پیش کی ہے، وہ تو انہوں نے پیش کی ہے. آپ اپنے ساتھی جو تھے، آپ کے جو ساتھ تھے اس وقت کولیشن پارٹنرز تھے، ان کو ملتے، ان کو بتاتے کہ میرے خلاف سازش ہوئی ہے، ایک سائفر آیا تھا، تو آپ ان کا حصہ نہ بنیں تحریک عدم اعتماد کا، ان کا ساتھ نہ دیں، تو وہ عدم اعتماد ناکام بن جاتی. آپ نے اس کی آئینی اس کے راستے میں رکاوٹ بنے ہی نہیں ہے، آپ نے اس کو ناکام بننے کی کوشش ہی نہیں کی، ناکام بنانے کی کوشش ہی نہیں کی. آپ ان کو آفریں کرتے رہیں کہ جی آپ تحریک عدم اعتماد ناکام بنائیں، غیر معینہ مدت کے لیے آپ کو ایکسٹینشن مل جائے گی. تو کون سا میرٹ؟ آپ نے کہاں پہ میرٹ برقرار رکھا ہے؟ کوئی ایک جگہ بتا دیں کہ یہاں ہم نے میرٹ رکھا ہے اس تعیناتی کے اوپر. یہ میرٹ تھا، چلیں ایک لمحے کے لیے، بالفرض ایک لمحے کے لیے خان صاحب کی آج حکومت ہوتی اور خان صاحب نے یہ جو آرمی چیف کی تعیناتی کرنی جس کے لیے وہ آج تڑپ رہے ہیں، تو 5ویں نمبر سے اٹھا کے انہوں نے اوپر لے کے آنا تھا، پھر یہ میرٹ تھا. اور وہ شخص، میں نام سب کو پتہ ہے، جنوبی پنجاب کا جو اشارہ ہوتا ہے وہ کدھر جاتا ہے، اگر وہ ان کو آؤٹ آف دا وے جا کے سپورٹ کرتا رہا تو وہ میرٹ تھا. اگر وہ سب کو کہتے تھے قانون سازی کے اندر خان صاحب کی آپ مدد کریں، وہ میرٹ تھا. بہرحال یہ کہ اسی بات کے اوپر عوام جو ہے وہ صرف 2 باتوں کا کمپیریزن کر رہے ہیں کہ خان صاحب نے کہا جی میرٹ پہ نہیں کریں گے، وہ کہہ رہے ہیں جی ہم نے میرٹ پہ کرنا اور سینئر ترین کرنا ہے. اگر اس بات پہ خان صاحب متفق ہو جائیں، تو میں ان کو بہت بڑے لیڈر اور سیاستدان سمجھوں گا، لیکن نہیں ہوں گے. اگلے پروگرام تک اجازت دیجیے. اللہ حافظ.